فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں. اس کا نام ہے مغربی تمدن کی ایک جھلک حصہ اول، اور یہ کتاب کے صفحہ نمبر 89 پہ ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 8 ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. عنوان ہے گھریلو زندگیوں میں افراتفری. لکھا ہے گھریلو زندگی بھی ایک مختصر اجتماعی زندگی کا نام ہے اور اسی سے بڑے بڑے معاشروں کی بنیاد پڑتی ہے. اس ماحول میں سب سے زیادہ مہر و محبت کی ضرورت ہے. انسانی زندگی کے مختلف دور یہیں سے شروع ہو کر یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں. جب گھر کا ماحول خوش بختی اور اعلی آسائش و آرام والا ہوتا ہے تو گھر والوں کی زندگی پر قلبی لگاؤ، خلوص، سکون و اطمینان کا سایہ رہتا ہے. یعنی خاندانی افراد کے روحانی و اخلاقی اقدار جتنے محکم ہوں گے، سعادت و خوش بختی بھی اتنی ہی ہوگی، کیونکہ انسان فطرتاً پرشور زندگی کے میدان میں آسودگی خیال اور فکر آرام کا خواہش مند ہوتا ہے. مغربی اقوام صنعتی انقلاب سے پہلے بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتی تھیں، اس لیے ان کا خاندانی ماحول بھی مخصوص لطف و آرام کا حامل تھا. پھر لکھا ہے کہ مرد زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے گھر سے باہر چلے جاتے تھے اور عورتیں بچوں کی پرورش و تربیت میں مشغول ہو جاتی تھیں، اور گھر سے باہر کے امور کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا. صنعتی ترقی جو قہری طور پر قاف ہے رے چھوٹیے قہری طور پر بہت سے افراد کی محتاج ہے، اس کا پہلا ثمرہ یہ تھا کہ اس نے عورت مرد چھوٹے بڑے سبوں کو صنعتی مراکز، حکومتی اداروں، تجارت خانوں کی طرف کھینچ لیا اور کلی طور سے شہری زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور بہتر سے بہتر زندگی کی تلاش کی طرف سب کو رواں دواں کر دیا. اس تفسیر و تبدل کا نتیجہ یہ ہوا کہ افراد خاندان میں آپسی محبت کم ہونے لگی، اور پھر لکھا ہے کہ زنا کاری رواج پانے لگی. آپسی میل و محبت کا خاتمہ ہو گیا. عورت کی توجہ جو صرف خاندان کے ماحول تک محدود تھی اور جس کا عشق بچوں تک مخصوص تھا، وہ ناپید ہو گیا، اور وہ عورتیں جو اب تک چند بچوں کی پرورش و تربیت تک اپنے کو محدود کیے ہوئے تھیں، اس محدودیت کو اپنے لیے باعث زحمت سمجھنے لگیں، اور اب خانہ داری اور تربیت اولاد کی توقع ان سے فضول و لغو ہو گئی ہے. اب چونکہ زیادہ تر عورتیں خود کسب معاش کرنے لگیں، اس لیے اپنی کوششوں کو صرف گھر تک محدود کرنے پر قادر نہیں ہیں. اب عورتوں کے دو کام ہو گئے ہیں: صنعتی مراکز اداروں میں بطور کاریگر کام کرنا، اور دوسرا بعنوان ماں اور عورت امور خانہ داری کی دیکھ بھال کرنا. اس لیے عورتوں کے پاس کافی وقت امور خانہ داری کے دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں بچتا. ظاہر ہے کہ جس عورت کی فکر منتشر ہو، جس کو ٹھیک وقت پر کارخانہ پہنچنا ہو، وہ امور خانہ داری میں سہل انگاری، سستی اور ساتھ ہی لکھا ہے تھکن کی وجہ سے دلچسپی لے ہی نہیں سکتی. دوسری طرف آزادی مطلق نے بھی اپنا منحوس سایہ معاشرے کے اوپر ڈالا. عفت و پاک دامنی کا تصور بہت سے خاندانوں سے اس طرح ختم ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اب سوائے بدبختی و پریشانی کے یہ آزادی کوئی نتیجہ نہیں دے سکتی. اسی طرح دینی بنیاد پر بنائے گئے اخلاقی اصول، خاندانی و معاشرتی نظام کا بھی رفتہ رفتہ خاتمہ ہو گیا.
گیا۔ آج متمدن ملکوں میں کثرت طلاق معاشرے کا ایک مشکل ترین مسئلہ بن چکا ہے اور اس نے ان لوگوں کو ایک ایسی گلی میں بند کر دیا ہے جہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ ان کے لیے عقدہ لا ینحل بن چکا ہے۔ مرد و عورت کے سلیقے میں معمولی سا اختلاف جنگ و جدال کا سبب بن جاتا ہے اور دونوں کے درمیان کشمکش و اختلاف کی وسیع دیوار حائل ہو جاتی ہے اور پھر تو ایک لامتناہی اختلافی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہوا و ہوس کے بادل جب ازدواجی زندگی کے افق پر نمودار ہو جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ یگانگی و اتحاد بھی ختم ہو جاتا ہے اور مقدس ترین مسائل مضحک میم زواد ہے کہ مضحک ترین مسائل بن جاتے ہیں۔ بہت سے طلاقوں کی بنیادی وجہ وہ معمولی مسائل ہوتے ہیں جن کا حل بہت آسانی سے ممکن ہوتا ہے۔ کچھ دنوں اگر یہ طلاق نہ ہوتی تو خدا کاری کی دیوار میں پڑا ہوا شگاف بہت جلد ختم ہو جاتا اور آتش اختلاف بجھ جاتی۔ چشم پوشی بشرطے کہ دونوں طرف سے ہو پھر ازدواجی زندگی کو مضبوط و مستحکم بنا دیتی۔ ہم پیج 91 پہ آ گئے ہیں۔ میرے ایک ایرانی دوست نے بتایا کہ جرمنی میں جتنے دن میں رہا، حالانکہ یہ مدت بہت مختصر تھی، اتنے دنوں میں میں نے دیکھا کہ میرا کوئی پڑوسی ایسا باقی نہیں رہا جس نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دی ہو۔ ایک مدت سے طلاق کے انسداد کے لیے بہت سے ایسے مراکز مشرقی جرمنی میں کھولے جاتے ہیں جن کا کام صرف ازدواجی زندگی کی اصلاح ہے۔ بہت سے طبیب اور حقوق دان بھی اس بات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ کتابوں کے علاوہ مخصوص رضاکار دستے اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ طلاق کی بنیادی وجہ عورتوں کا گھر سے باہر کام کرنا ہے۔ اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے گھریلو آمدنی کی قلت کی وجہ سے 70% شوہردار عورتیں گھر سے باہر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ان میں سے 60% تو صاحب اولاد ہیں۔ گھر سے باہر ملازمت کرنا اور گھر کے اندر امور خانہ داری اور بچوں کی پرورش کرنا عورتوں کے اعصاب کو اتنا متاثر کر دیتا ہے کہ شوہر و زوجہ کے درمیان مستقل اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، کیہان شمارہ 6926۔ آگے چلتے لکھا ہے مشہور روسی ڈاکٹر ٹالسٹائے کہتا ہے کہ کثرت طلاق کی علت عورتوں کو طلاق میں ضرورت سے زیادہ اختیار دینا اور ان کی متلون مزاجی و زود رنجی زے واو دال رے نون جیم چھوٹی ہے اور دوسرے یہ ہم نے پڑھ لیا اور دوسرے اور بھی اسباب ہیں، مثلاً عورتوں اور مردوں کا مشین کی طرح کام کر کے خستہ ہو جانا، اسی طرح عورتوں اور مردوں کا ضرورت سے زیادہ خلط ملط ہونا جو نامشروع میم شین رے واو عین جو نامشروع روابط کا سبب بنتا ہے اور اسی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے اور خاندانوں کے درمیان کدورت کا بھی سبب بنتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کا گھر سے باہر جا کر ملازمت کرنا بھی ایک اہم سبب ہے۔ پیج 92۔ چند سال پہلے نیو یارک کا ایک کلب جو نیو یارک اور واشنگٹن کے نکاح و طلاق کی اعداد شماری کیا کرتا تھا، اس کے اعداد و شمار کو دیکھ کر ذمہ داروں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان دونوں شہروں کے ہنرمند پیشہ ور جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں 50 سال کے اندر جتنا طلاق ہوا ہے کسی اور طبقے میں نہیں ہوا۔ نیو یارک اور واشنگٹن کے اعداد و شمار کو دیکھ کر کلب کے ذمہ داروں کو خیال پیدا ہوا کہ ہالی ووڈ کی بھی نکاح و طلاق کی اعداد و شماری کی جائے، لیکن اس شہر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ لوگ اس کے نشر نہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، طلاق و تجدد، صفحہ نمبر 94 اور 95۔ آگے چلتے انگلستان میں آخری دور میں جو تعداد شائع کی گئی اس میں یہ خبر بھی تھی کہ گزشتہ سال انگلستان میں طلاق کی کثرت نے عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ کچھ طلاقیں خیانت کی وجہ سے تھیں اور کچھ دیگر
دیگر اسباب کی بنا پر۔ حوالہ ہے کیہان 28 فروردین اور آگے لکھا ہے 39۔ پھر لکھا ہے کہ ایک رائٹر امریکہ میں ہونے والی طلاق کی کثرت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ امریکہ میں 1881 سے 1890 یعنی 10 سال کے اندر جو طلاقیں ہوئیں ان کے مقابلے میں 1940 سے 1949 میں 10 گنا طلاقیں زیادہ ہو گئیں۔ اندازے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر 4 شادی کے بعد ایک کا انجام طلاق پر ہوا۔ کیلیفورنیا میں 1956 عیسوی کے اندر 87452 نکاح ہوئے اور 42471 طلاق ہوئی، یعنی ہر 2 نکاح پر ایک طلاق ہوئی۔ اور حوالہ کتاب کا نوٹ کیجیے، روزنامہ کیہان، کاف یہ ہے الف نون، کیہان کا روزنامہ جہاں پر یہ بات تھی۔ اور اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے رسالہ واک مطبوعہ امریکہ لکھتا ہے سویڈن میں آخری 10 سالوں کے اندر 10% اور آخری 50 سال کے اندر یہ تناسب بہت بڑھ گیا ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر جامعہ شناسی صفحہ نمبر 295۔ فرانس کی عدالتوں نے 1890 عیسوی میں 9785 طلاق کا حکم دیا، جس میں 700 طلاقوں کا مطالبہ عورتوں کی طرف سے تھا، اور اب یہ نسبت کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ عالمی جنگ اول اور خصوصاً دوسری عالمگیر جنگ کے بعد تعداد ازدواج میں جو کمی ہوئی ہے اس کی وجہ وہ اخلاقی فساد ہے جو جوان طبقے میں عام ہو چکا ہے۔ یہی اخلاقی فساد لوگوں کو لاؤبالی اور آزاد روی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور آزاد آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت طلاق کا بھی سبب بنا ہے۔ جی ڈی پی آئی ایس مختلف سالوں میں مطلقہ عورتوں کی تعداد کا تقابل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مطلقہ عورتوں کی تعداد ازدواج میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ مطلقہ عورتوں کی شادیاں پہلی شادی کرنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہونے کی علت 1914 سے 1918 کی جنگ کے بعد کثرت طلاق سے مربوط ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے آپ نے، یہ طلاق و ہجے کر رہی ہوں، تے جیم دال صفحہ نمبر 92۔ آگے چلتے ہیں۔ گزشتہ سال فرانس میں 30,000 طلاق ہوئی، اور چونکہ ہر سال اس تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اس لیے فرانس کے خاندانوں کے فیڈریشن نے متحد ہو کر حکومت سے درخواست کی ہے کہ 1941 عیسوی کا مخصوص قانون جو 1945 عیسوی میں ختم کر دیا گیا تھا اس کو پھر سے نافذ کیا جائے۔ اس مخصوص قانون کے مطابق شادی سے 3 سال تک کسی بھی طرح سے طلاق دینا ممنوع ہے، 2 استثناء کے ساتھ، الف سین تے سے نون الف حمزہ، 2 استثناء کے ساتھ یہی مقررات انگلستان میں بھی معمول ہیں۔ نمبر 1، مرد کی طرف سے خلاف عادت سختی اور وحشی پن کا اظہار۔ نمبر 2، خیانت و بے انتہا فساد کا اظہار عورت کی طرف سے ہونا۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، خواند ینحال، ہجے کرتے ہیں یہ تھوڑے سے مشکل ہے، خیوا الف نون دال، یہ نون ہے الف، خواندینہا سال 25 شمارہ 103۔ پھر لکھا ہے کہ امریکی عورتیں 2 ماہ یا 8 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 26 ماہ میں شوہروں سے الگ ہو جاتی ہیں، اور ہر سال 1.5 لاکھ بچے طلاق کا فدیہ بنتے ہیں۔ ایک دوسرے حساب کے مطابق آج بھی امریکہ میں 3 ملین بچے ایسے موجود ہیں جن کے ماں باپ مختلف اسباب کی بنا پر ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، اطلاعات ہفتگی شمارہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے 1206۔ ہم پیج 94 پر آ گئے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ امریکہ کا مشہور مضمون نگار لاسن امریکہ میں
کثرت طلاق کے اعداد و شمار بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس میں بھی ذرہ برابر انسانی دوستی ہوگی وہ اس وحشتناک تعداد سے پریشان ہوگا اور اس کے علاج کی فکر میں ہوگا۔ سب سے زیادہ جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ 80% طلاق کی مانگ عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ افزائش طلاق کی علت بھی اسی جگہ تلاش کرنی چاہیے اور آخر کار اس سلسلے کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو لوگ بے قید و بند زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں ان کے یہاں بھی کثرت طلاق کا وجود ہو گیا ہے۔ 10 سال پہلے صرف تہران میں محض اسباب زیبائش کے مصارف کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے 1000 سے زیادہ طلاق ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعداد علاوہ ان تعداد کے ہے کہ جو کسی اور سبب سے ہوئی ہیں۔ اخباروں میں شائع شدہ خبروں کے مطابق اعداد و شمار درج ذیل ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے اطلاعات ہفتگی، کتاب کا نام ہے اطلاعات ہفتگی، فے تے گاف چھوٹی یہ، لکھا ہے حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 1339 یعنی 1339 عیسوی تہران کے اندر 15,335 شادیاں اور 4,839 طلاقیں ہوئیں، یعنی تقریباً ہر 3 شادی پر طلاق ہوئی۔ حوالہ ہے روزنامہ دنیا۔ طلاق و شادی کے دفتر سے حاصل ہونے والی اطلاع کو جو اخباروں نے شائع کیا ہے وہ یہ ہے کہ 76% طلاق کی مانگ ان عورتوں کی طرف سے ہوئی ہے جو مغربی تمدن کی دلدادہ ہیں، اور طلاق کی یہ کثرت بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے جس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، اور یقینی طور سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان بدکاریوں کے اثرات اور خانمہ سوز تمدن کی پیروی سے تمام ایران میں تعداد طلاق بڑھ جائے گی اور بہت سے خاندان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ البتہ اگر معاشرہ پھر سے اسلامی دستور کا پابند ہو جائے تو یہ خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پیج 94 پر یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ پیج 95 پہ اگلا چیپٹر، عنوان ہے حیوان دوستی۔ لکھا ہے بعض مغربی خاندانوں میں کتوں سے محبت اور ان کی حفاظت جنون کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایک ایرانی جو جرمنی میں طبابت حاصل کر رہا تھا کہتا ہے، میں نے اپنے مالک مکان کو ایک دن جو اپنے کتے کو بہت چاہتا تھا اس کو برابر چومتا تھا، گود میں بٹھاتا تھا، تو کچھ یوں ہوا کہ کتے کے کدو دانہ کاف دال واو، دال پہ تشدید ہے اور دال الف نون ہے۔ اس کا حوالہ دیا ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بریکٹ میں کہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو سور کا گوشت کھانے سے آنتوں میں جا کر چپک جاتا ہے، یہ وہ بیماری ہے۔ وہ اس بیماری سے بہت ڈرایا، مگر اس کو میری بات کا یقین نہیں آیا تو مجبوراً میں نے اس کو طب کی کتاب دی۔ اس کو پڑھ کر وہ بہت متعجب ہوا اور خوش بھی ہوا، کہنے لگا کہ اگر کتا پالنا اتنی خطرناک بات ہے تو بڑے بڑے اطباء یونیورسٹیوں کے اس اساتذہ آخر کیوں کتے پالتے ہیں اور کتوں کو اتنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر میں رکھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی خطرناکی کا بار بار اعلان کیا گیا ہے، مگر پھر بھی جو اطباء ہیں، اطباء یا اطباء الف تو بے الف حمزہ، اپنے عقل و علم و دانش کی طرف متوجہ نہ ہو کر خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے دائرہ احتیاط سے باہر قدم رکھتے ہیں۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ انجمن ملی حمایت از حیوانات ایران، یہ انورٹڈ کاما میں انجمن ملی حمایت از حیوانات ایران، اس انجمن کے ارکان ایک امریکی رسالے سے نقل کرتے ہیں کہ اس رسالے نے اپنے تمام پڑھنے والے کتا دوست جن میں زیادہ تر عورتیں ہیں ان سے تقاضا کیا تھا کہ نیچے دیے ہوئے سوالات کا سچا جواب دیں۔ سوال نمبر 1، آپ اپنے کتے کو زیادہ چاہتے ہیں یا بیوی کو؟ 2، اگر آپ کے پاس تھوڑی سی غذا ہو اور آپ کا کتا دونوں بھوکے ہوں تو وہ غذا آپ خود کھائیں گے یا کتوں کو دیں گے؟ نمبر 3، کیا آپ کا کتا آپ کے کمرے میں سوتا ہے؟ نمبر 4، اگر آپ کا کتا مر جائے تو کیا واقعی آپ اس پر گریہ کریں گے؟ نمبر 5، کیا آپ کا کتا آپ کی نظر میں شخصیت فوق حیوانی رکھتا ہے؟ نمبر 6، اگر آپ کا کتا آپ کے چھوٹے بچے کے پاؤں میں کاٹ لے اور بچے کو ڈھیلا مار دے، اب ایک تو رو رہا ہو اور ایک چیخ رہا ہو، تو آپ کی فوری توجہ کس طرف ہوگی، کتے کی طرف یا بچے کی طرف؟ نمبر 7،
اگر آپ کا کتا اور شوہر دونوں بیمار ہو جائیں تو آپ کس کے لیے ڈاکٹر لائیے گا؟ نمبر 8، آپ کو ہر وقت اپنے کتے کی فکر ستاتی رہتی ہے؟ یہ تمام سوالات تھے۔ اب آخری سوال یہ تھا 8واں۔ اب اوپر دیے ہوئے سوالات کے جوابات میں 75,000 خطوط کے جوابات اس طرح تھے۔ نمبر 1، 2/3 لوگوں کا جواب تھا کہ بیوی کو اس وقت چاہتے ہیں جب وہ کتے کو چاہتی ہو، اور کچھ لوگوں نے لکھا تھا کہ ہمارے لیے کتا ہی سب کچھ ہے۔ سوال نمبر 2، 60,000 لوگوں کا جواب تھا کہ ہم غذا اپنے کتے کو دیں گے، کیونکہ اگر ہم بھوک سے مر گئے تو کیا ہوا، کتے کا مرنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ نمبر 3، 49,000 پڑھنے والوں جن میں زیادہ تر عورتیں تھیں، انہوں نے لکھا کہ یقیناً ہم اپنے کتے کو اپنے کمرے میں سلاتے ہیں، جو بھی ہو کتا دوسروں سے بہتر ہے۔ نمبر 4، 2/3 پڑھنے والوں کا جواب تھا کہ ہاں، کتے کے مرنے پر ہم گریہ کریں گے اور اس کے لیے نظر بھی کریں گے۔ نمبر 5، تقریباً تمام پڑھنے والوں کا جواب تھا کہ ہم کتے کے لیے فوق حیوانیت اہمیت کے قائل ہیں اور اس کو معنوی شخصیت مانتے ہیں۔ نمبر 6، ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کو آرام پہنچائیں۔ نمبر 7، اس کا جواب دیا تھا ہم پہلے کتے کے ڈاکٹر کو خبر کریں گے، اس کے بعد ڈاکٹر کو مطلع کریں گے، پہلے کتے کے ڈاکٹر کو بتائیں گے۔ سوال یہ تھا کہ کیا سوال نمبر 7 تھا۔ 7 کیا سوال تھا کہ اگر آپ کا کتا اور شوہر دونوں بیمار ہیں تو پہلے کس کے لیے ڈاکٹر لائیں گے؟ تو جواب تھا کہ پہلے کتے کے ڈاکٹر کو خبر کریں گے اور اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر کو مطلع کریں گے۔ اور 8واں سوال تھا کہ کیا آپ کو ہر وقت اپنے کتے کی فکر ستاتی رہتی ہے؟ اس کا جواب سبھوں نے جواب دیا کہ ہم ہر جگہ اس کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہم پیج 97 پہ آ گئے ہیں سامعین۔ یہاں لکھا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ کتے کے لیے مقام معنوی کے قائل ہوں، اس کے مرنے پر گریہ وزاری کریں، لیکن ہزاروں انسان آزادی کے لیے جب قیام کرتے ہیں تو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ ان پر بم پھینکے جاتے ہیں۔ کیا یہ برتاؤ متمدن انسان کے دل کو زخمی نہیں کرتا؟ کتا کمرہ خاص میں سو سکتا ہے مگر کالے انسان عام جگہوں پر بھی نہیں جا سکتے۔ کتا بیمار ہو جائے تو کتے کے ڈاکٹر کو فوراً اطلاع کریں گے، اس کا معالجہ کریں گے، لیکن فقر و فاقے سے گروہ در گروہ مرنے والے انسانوں کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ان سے دل متاثر ہوتے ہیں۔ امریکہ میں کتوں کے لیے مخصوص دکانیں کھولی گئی ہیں اور اس میں 10 قسم کے کتوں کے لیے کھانے مخصوص ہیں، کھانے نہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے لیے کلون، یہ پرفیوم مخصوص ہیں۔ حد یہ ہے کہ کتوں کے دانتوں کے لیے منجن بھی بیچے جاتے ہیں۔ جو لوگ خواہش مند ہوں وہ ان دکانوں سے اپنے کتوں کے لیے آسائش کا سامان بھی خرید سکتے ہیں۔ رسالہ ٹائمز نے بڑے بڑے شہروں میں جو کتوں کی تعداد لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کتنی شدت سے کے ساتھ اس جانور کو دوست رکھتے ہیں۔ دنیا کے کچھ شہروں میں کتا مکان والی کی زندگی کا واقعی نصف بہتر بن گیا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس لائن کو۔ دنیا کے کچھ شہروں میں کتا مکان والی کی زندگی کا واقعی نصف بہترین بن گیا ہے، خصوصاً لندن، ٹوکیو، میکسیکو سٹی وغیرہ میں کتے اتنے زیادہ ہیں جن سے زندگی دوبھر ہو گئی ہے۔ پھر لکھا ہے سگ گزیدہ سین گاف اور گاف زال زے یہ دال ہے۔ سگ گزیدہ بچوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بڑے شہر جو یوں ہی ہمہ وقت شور و غل سے پر ہوتے ہیں، کتوں کی آوازوں نے ان کو مزید شور و غل والا بنا دیا ہے۔ ٹوکیو میں 2,80,000، لاس اینجلس میں 3 لاکھ، نیو یارک میں 5 لاکھ، لندن میں 7 لاکھ، میکسیکو سٹی میں 1 ملین سے زیادہ کتوں کی تعداد ہے اور بطور کلی کتے دنیا کو زیر و زبر کیے دے رہے ہیں۔ حوالہ ہے اطلاعات شمارہ 13241۔ پیج 98 پر ہم آ گئے۔ لکھا ہے کہ رسالہ جو ہے جس کا نام ہے رسالہ اینیمل مطبوعہ فرانس لکھتا ہے امریکہ میں کتوں کے مالک اپنے کتوں کی زیبائش پر سالانہ 3 لاکھ ملین ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ نیو یارک، سان فرانسسکو، شکاگو، لاس اینجلس میں بڑے بڑے ہال محض کتوں کی آرائش کے لیے بنوائے گئے ہیں۔ ان بڑے ہالز میں کی تعداد ان شہروں میں بہت زیادہ ہے اور ان میں ہر وقت شور و غل مچا رہتا ہے۔ کتوں کی آرائش کرنے والوں کو مدارس میں 6 ماہ سے لے کر سال بھر تک کی ٹریننگ لینا پڑتی ہے
ہیں تب ان کو اس کا ڈپلوما ملتا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں 1 سے لے کر 3-4 تک کتوں کے لیے قبرستان بھی ہیں۔ ہر سال کتوں کے کفن دفن اور دیگر مراسم کی ادائیگی پر کافی خرچ آتا ہے اور یہ آمدنی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی امریکہ میں جہاں اربوں ڈالر کتوں کی آرائش پر خرچ کیے جاتے ہیں، 5 ملین آدمی بیکار ہیں اور رنج و غم میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ کسی کام کے کرنے سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حیوانات کی حمایت ان کو تکالیف سے بچانا ایک انسانی اقدام ہے، لیکن کیا بے کس و بے پناہ لوگوں کو متمدن انسانوں کی عین توئے و فیت عطوفت و مہربانی کی ضرورت نہیں ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ ان حالات سے انسان متحیر ہے۔ ہماری دنیا میں ہزاروں انسان روزانہ بھوک سے مر جاتے ہیں، لیکن سینکڑوں ملین ڈالر کتوں کی آرائش پر خرچ کیا جاتا ہے۔ انہی تناقضات اور غیر انسانی افعال کو دیکھ کر 20ویں صدی کے دانشمندوں مثلاً ڈاکٹر اے فار ایپل کیرل جیسے لوگوں میں ہیجان ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ انسانی بنیاد کو پھر سے بنانا چاہیے، تو غلط نہیں کہتے، کیونکہ آج کا تمدن انسانوں کو انسانی خصوصیات سے عالوی بنا چکا ہے۔ عین الف لام واو چھوٹیے عالوی بنا چکا ہے۔ یہاں پر یہ چیپٹر کلوز ہوا اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ تھا حصہ اول کا، اور انشاءاللہ اگلا پارٹ آخری ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم حصہ دوم کو پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن فی الحال حصہ اول کے سیکنڈ لاسٹ پارٹ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ 99 صفحہ اگلا ہوگا جس کا عنوان ہے مہر و محبت کی کمی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔